ادب چینل کے تمام معزز سامعین کو السلام علیکم۔ آج ہم رابرٹ کیوساکی کی بک رچ ڈیڈ پور ڈیڈ پر ریویو کرنا چاہتے ہیں۔ رابرٹ کیوساکی کی کہانی ان کی زبانی سنتے ہیں۔ رابرٹ کیوساکی لکھتے ہیں کہ میرے دو باپ تھے، ایک امیر تھا دوسرا غریب۔ ایک بہت پڑھا لکھا اور ذہین تھا، اس کے پاس پی ایچ ڈی تھی اور انڈر گریجویشن کا 4 سالہ کورس اس نے 2 سال میں مکمل کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے بالترتیب اسٹینفورڈ یونیورسٹی، یونیورسٹی آف شکاگو اور نارتھ ویسٹرن یونیورسٹیز میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اس دوران اسے حکومت کی طرف سے وظیفہ ملتا رہا۔ دوسرے باپ کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ 8ویں جماعت بھی مکمل نہ کر پایا۔ دونوں اپنے میدانوں میں کامیاب تھے، محنتی تھے، دونوں کی اچھی خاصی آمدن تھی، تاہم ان میں سے ایک زندگی بھر پیسے کے لیے تگ و دو کرتا رہا، دوسرا ہوائی کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ ایک جب فوت ہوا تو لواحقین کے لیے بے تحاشا دولت چھوڑ گیا، جبکہ دوسرے نے اپنے بچوں پر قرض کا بوجھ منتقل کیا۔ دونوں ہی مضبوط تھے، بااثر تھے اور طلسماتی شخصیتوں کے مالک تھے۔ دونوں ہی نے مجھے نصیحت کی، مگر ایک نے جو کہا وہ دوسرے سے میل نہ رکھتا تھا۔ یہ تھی کہ ان میں سے جو امیر تھا وہ پورے طور پر امیر نہ تھا اور جو غریب تھا وہ بھی پوری طرح غریب نہ تھا۔ دونوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، دونوں کو پیسہ کمانے کی دھن تھی، اپنے خاندانوں کا بوجھ اٹھائیں، اور ان دونوں کے نقطہ نظر میں بہت فرق تھا۔ ایک کا کہنا تھا کہ پیسے کا پیار برائیوں کی جڑ ہے، جبکہ دوسرے کا کہنا تھا کہ پیسے کی کمی سب برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک نوجوان ہونے کے ناطے جس کا سر پر 2 بااختیار باپوں کا سایہ تھا، مجھے خاصی مشکل کا سامنا تھا۔ میں ایک تابعدار بیٹے کی حیثیت سے ان کی بات سنتا، مگر ان دونوں کے مختلف نقطہ نظر مجھے اس بارے میں مزید پریشان کرتے اور مجھے یہ جاننے کی خواہش پیدا ہو گئی کہ میں ان کے کہے سنے پر سوچ و بچار کرنا شروع ہو گیا۔ میرا زیادہ وقت اس میں گزر جاتا کہ انہوں نے جو کچھ کہا کیا اس میں حقیقت تھی اور کیا غلط تھا۔ میں خود سے سوال کرتا، اس نے ایسا کیوں کہا، اور پھر یہی سوال دوسرے والد کے قول کے مطابق کرتا کہ اس نے ایسا کیوں کہا۔ یہ سوچنے کی عادت ہمیشہ کے لیے مجھ میں سرایت کر گئی اور زندگی بھر میں نے سوچ بوجھ کے بنا کوئی فیصلہ نہ کیا۔ فیصلہ کرنے کے اس عمل نے مجھے بہت کچھ سکھایا اور آنے والے دنوں میں میرے لیے یہ بہت فائدہ مند رہا۔ بغیر سوچے سمجھے اگر میں ایک فیصلہ قبول کرتا اور دوسرے کو رد کر دیتا تو شاید میں کبھی بھی کامیابی سے ہمکنار نہ ہوتا۔ امیر کے امیر تر اور غریب کے غریب تر ہونے اور متوسط طبقے کا بوجھ تلے دبے ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ سب سے اہم یہ ہے کہ پیسے کے بارے میں اسکول کے اندر تعلیم میں بہت کم بتایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں جو تھوڑا بہت ہم جانتے ہیں وہ گھروں میں سیکھتے ہیں۔ پیسے کا مضمون اسکولوں میں نہیں پڑھایا جاتا، وہاں پر ہمیشہ پیشہ ورانہ تعلیم دی جاتی ہے اور خاصے وزنی مضامین پڑھائے جاتے ہیں، مگر مالیاتی تعلیم سے چشم پوشی کی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس نفس مضمون کے بارے میں ان کی معلومات انتہائی ناقص رہ جاتی ہیں اور بعض جگہوں پر تو یہ مضمون سرے سے ہی مفقود ہوتا ہے۔ وہاں اہلیت کی نشو و نما کیسے ہو پائے؟ یہی وجہ ہے کہ بینکرز، ڈاکٹرز اور اکاؤنٹنٹ جنہوں نے اسکول کے پڑھائی کے دوران اچھے گریڈز حاصل کیے ہوتے ہیں، ان کی معلومات جو ہیں پیسے کے متعلق نامکمل ہوتی ہیں اور وہ پوری زندگی اس جھنجٹ میں گرفتار رہتے ہیں کہ ہم کس طرح سے بغیر سوچے سمجھے اپنے معاملات کو، مالیاتی فیصلوں کو بہتر کر سکیں۔ میں نئی صدی کی طرف جب دیکھتا ہوں تو مجھ پر یہ سوچ خوف طاری ہو جاتا ہے کہ لاکھوں نئے لوگ زندگی کی دھارے میں شامل ہو کر جنہیں مالی اور علاج کی اعانت کی ضرورت ہوتی ہے، مالی امداد کے لیے ان کا دار و مدار حکومت پر ہو یا اپنے خاندان پر ہو۔ اس وقت کیا ہوگا جب علاج، معالجے اور سوشل سیکورٹی ادا کرنے کے لیے خزانے میں پیسے نہ ہوں؟ اس قوم کا کیا بنے گا کہ اگر ان بچوں کو مالیاتی شعور سے دوران تعلیم بیگانہ رکھا جائے اور یہ فرض والدین کے ذمہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ اپنے بچوں کو اقتصاد کے بارے میں بتلائیں۔ کیونکہ میرے 2 بااثر باپ تھے، میں نے ان دونوں سے سیکھا۔ دونوں کی نصیحتوں پر میں اچھی طرح سوچ بچار کرتا اور اس طرح مجھے ایک گراں بہا تجربہ حاصل ہوا۔ مجھے پتہ چلا کہ انسان کے خیالات کا اثر اس کی ذاتی زندگی پر کتنا محیب اور دور رس ہوتا ہے۔ ایک باپ کہا کرتا، میں یہ چیزیں خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ دوسرے نے مجھے یہ الفاظ دہرانے سے منع کر دیا۔ اس نے مجھ پر زور دیا کہ میں یہ کہوں کہ میں کس طرح اسے خریدنے کے قابل ہوگا۔ ایک بیان ہے، دوسرا سوال۔ ایک تم سے قناعت، صبر اور شکر اختیار کر لیتے ہو، لیکن دوسرا تمہیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ میرا جلد امیر ہونے والا باپ یہ الفاظ کہہ کر اس کا مطلب بیان کرتا، خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا، یہ سوچ کر تمہارا ذہن اس بارے میں سوچ بچار کو ترک کر دیتا ہے
برعکس دوسرا بیان تمہیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور تمہارا ذہن کام میں لگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خواہشات کو بے لگام چھوڑ دیا جائے۔ جو خواہشات کے حصول کے لیے آپ ذہن کو استعمال میں لاتے ہیں تو آپ کا ذہن روزانہ ایک ورزش کی روٹین میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح اب دونوں ہی باپ جو تھے وہ محنت کرتے تھے، لیکن ایک کو عادت تھی کہ جب پیسے کا معاملہ درپیش ہوتا تو وہ لا تعلق ہو جاتا اور اپنے ذہن کو سلا دیتا، جبکہ دوسرا اس وقت متحرک ہو جاتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ ایک دولت مند ہو گیا اور دوسرا مفلس۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک شخص روزانہ جم میں جا کر ورزش کرتا ہے، جبکہ دوسرا گھر میں آرام کر کے کرسی پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھتا ہے۔ جس طرح ہر روز باقاعدگی سے ورزش کرنے سے جسم مضبوط ہوتا ہے، صحت اچھی ہوتی ہے، اسی طرح روزانہ ذہنی ورزش سے انسان کا ذہن ضرور مضبوط ہوتا ہے اور دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ سستی صحت اور ذہن دونوں کے لیے ضرر رساں ہے۔ میرے دونوں باپوں کا نظریہ ایک دوسرے کی ضد تھا۔ میرے ایک باپ کا عقیدہ تھا کہ دولت مندوں کو زیادہ ٹیکس ادا کرنے چاہیے تاکہ غریبوں کی قبر گیری ہو سکے، جبکہ دوسرا کہتا تھا کہ ٹیکس کی ادائیگی سے ان لوگوں کو سزا دی جاتی ہے تو وہ دولت پیدا کرتے ہیں اور ان لوگوں کو نوازا جاتا ہے جو کچھ نہیں کرتے اور بیکار میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ ایک کا مشورہ تھا کہ محنت سے پڑھائی کرو تاکہ اچھی فرم میں ملازمت مل جائے، جبکہ دوسرا یہ مشورہ دیتا تھا کہ محنت سے پڑھائی کرو تاکہ کسی اچھی فرم کو خرید سکو۔ ایک کہتا میری تنگی کی وجہ یہ ہے کہ میرے بچے ہیں، جبکہ دوسرا کہتا کہ مجھے ہر صورت دولت کمانی ہے کیونکہ میرے بچے ہیں۔ ایک عشائیے کے دوران ان پیسوں میں بات چیت کی حوصلہ افزائی کرتا، جبکہ دوسرا جو ہے وہ حوصلہ شکنی کرتا۔ جب پیسے کا معاملہ ہو تو بہت احتیاط کرو اور خطرات نہ مول لو، جبکہ دوسرا کہتا کہ خطرات سے نبض آزما ہو کر اہلیت پیدا کرو اور پیسہ حاصل کرو۔ ایک کو یقین تھا کہ ہمارا گھر سب سے بڑی دولت اور سرمایہ کاری ہے، جبکہ دوسرا کہتا کہ میرا گھر اضافی بوجھ ہے اور اگر یہی ہماری سرمایہ کاری ہے تو مصیبت کا اندیشہ ہے۔ دونوں وقت پر اپنے واجبات ادا کرتے، ایک شروع میں ادائیگی کرتا جبکہ دوسرا سب سے آخر میں۔ ایک کا خیال تھا کہ حکومت یا کمپنی ہماری ضروریات کی دیکھ بھال کرے، اس سے ہر وقت تنخواہ میں اضافے کی فکر رہتی اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد مناسب منصوبہ بندی کی تلاش میں لگا رہتا، جبکہ علاج معالجوں کی اسکیموں کے بارے میں بھی سوچتا۔ بیماری کی وجہ سے چھٹی کرنا اس کے سر پر سوار رہتی۔ وہ اپنے دو چچاؤں سے بہت متاثر تھا جنہوں نے فوج میں ملازمت حاصل کی اور ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں قابل رشک فائدہ حاصل ہوئے۔ علاج معالجے کی ان سہولتوں کو وہ حسرت کی نگاہ سے دیکھتا اور افسوس کرتا کہ کیوں اس نے فوج میں شمولیت حاصل نہ کی۔ یونیورسٹی میں اسے یہ چیز پسند تھی کہ نوکری ایک مقررہ میعاد کے لیے ہوتی اور اسے پہلے کسی کو برخاست کرنا مشکل تھا۔ ایک مستحکم نوکری حاصل کرنے اور اسے مربوط فائدہ حاصل کرنے کا اس کا مطمع نظر بھی تھا۔ وہ بارہا کہتا تھا کہ میں نے نہایت محنت سے اس حکومت کی خدمت کی اور میں سہولتوں کا حقدار ہوں، جبکہ دوسرا مالیاتی ادارے میں خود مختاری کا قائل تھا اور وہ ہمیشہ حقداری کی اس ذہنیت کے خلاف بولتا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں اس طرح کمزور اور ضرورت مند افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتا کہ انسان کو مالی طور پر خود کفیل ہونا چاہیے۔ ایک نے کوشش کر کے کچھ پس انداز کر لیا تھا، جبکہ دوسرے نے سرمایہ کاریوں میں اضافہ کر لیا۔ ایک نے مجھے ایک زبردست درخواست اور بایو ڈیٹا لکھنے کا طریقہ بتایا تاکہ مجھے ملازمت تلاش کرنے میں آسانی ہو، جبکہ دوسرے نے مجھے مضبوط تجارتی اور مالیاتی منصوبہ بندی کے بارے میں بتلایا تھا تاکہ میں نوکری پیدا کر سکوں۔ اب دو مضبوط باپوں کے زیر اثر رہتے ہوئے مجھے خاصا وقت ملا کہ زندگی پر ان دونوں کے نظریات کے اثرات کا گہرا مشاہدہ کر سکوں۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ خیالات کے بل بوتے پر ہی لوگ اپنی زندگی سنوارتے ہیں۔ مثال کے طور پر غریب باپ ہمیشہ کہتا کہ میں کبھی بھی دولت مند نہ بن پاؤں گا۔ آخر کار یہ پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ اس کے برعکس میرا امیر باپ ہمیشہ خود کو دولت مند تصور کرتا۔ وہ کہا کرتا تھا میں امیر آدمی ہوں اور امیر لوگ یہ نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کرتے۔ ایک دفعہ اسے سخت خسارہ ہوا، وہ تقریباً کنگال ہو گیا۔ اس کے باوجود وہ خود کو دولت مند کہتا رہا۔ خود کو حوصلہ دینے کے لیے کہتا کہ غریب ہونے اور کنگال ہونے میں فرق ہے، پیسے کا فقدان وقتی ہے جبکہ غربت غیر محدود ہے۔ میرا باپ غریب بھی تھا اور وہ دولت سے دلچسپی نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس کی سوچ بے فائدہ ہے۔ میرا امیر باپ کہتا کہ دولت طاقت ہے۔ ہمارے خیالات کا تخمینہ یا ان کی اہمیت کا اندازہ لگانا شاید ممکن نہیں، مگر بچپن میں ہی مجھے اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ میں اپنے خیالات کی جانچ کروں اور ان کا اظہار کر سکوں۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا غریب باپ اس لیے غریب نہ تھا کہ اس کی آمدن کم تھی یا اچھی خاصی تھی، بلکہ اپنے خیالات اور کارکردگی میں وہ ایسے تھا۔ بچپن میں دونوں باپوں کی موجودگی مجھے اس بات کا اچھا خاصا شعور حاصل ہو گیا کہ کون سے خیالات کو میں نے ذہن میں رکھنا اور ان کی نشو و نما
جمع کرنی ہے، مجھے کس کی بات سننی ہے، امیر کی یا غریب۔ دونوں ہی تعلیم اور سیکھنے کے عمل کو بہت اہمیت دیتے اور قابل تعظیم کہتے۔ ان کا اختلاف صرف اس بات تھا کہ دوران تعلیم زیادہ زور کس چیز پہ دینا چاہیے۔ ایک مجھے پڑھائی کے دوران محنت کی تلقین کرتا تاکہ میں اچھے نمبر لے کر کامیاب ہوں، مجھے باعزت نوکری ملے اور میری تنخواہ معقول ہو۔ وہ مجھے پیشہ ورانہ تعلیم دلانے کا خواہش مند تھا تاکہ میں اٹارنی بن جاؤں، اکاؤنٹنٹ بن جاؤں، بزنس اسکول یا MBA کر لوں۔ جبکہ دوسرا دولت مند ہونے کے لیے محنت سے پڑھنے کا مشورہ دیتا۔ وہ چاہتا کہ میں دولت کے اثرات، معجزاتی اثرات کے بارے میں جانوں، اسے کیسے حاصل کروں، کرامت کیسے بناؤں، کون سے طریقے ہیں جن سے تابع فرمان بنا کر مزید دولت پیدا کروں۔ بار بار وہ کہتا کہ میں پیسے کے لیے کام نہیں کرتا، پیسہ میرے لیے کام کرتا ہے۔ 9 سال کی عمر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے امیر باپ کی نصیحت کو اپنے پلے باندھ لوں اور اس پر عمل کروں۔ اس انتخاب کے بعد میں نے اپنے غریب باپ کی نصیحتوں کو پس پش ڈال دیا۔ جنگل میں 2 راستے مختلف سمتوں میں جاتے تھے، دونوں پر سفر کرنا ناممکن تھا۔ میں اکیلا مسافر تھا، دیر تک اس سوچ میں غرق رہا۔ ایک راستے پر دور تک نگاہ کی، یہاں تک کہ آگے جا کر یہ مڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا، پھر دوسرے راستے پر روانہ ہو گیا۔ غالباً یہ راستہ میری توجہ کا زیادہ طالب تھا کیونکہ اس پر گھاس اگی ہوئی تھی اور قدموں کے نشان نہ تھے، مگر جب میں ذرا آگے گیا تو اس پر خاصی آمد و رفت کے اثرات تھے اور ایک دن مسلسل اسی راستے پر چلتا رہا۔ راستے راستوں سے ملتے گئے اور اب واپسی ممکن نہ تھی۔ ایک مدت کے بعد میں بھر کر یہ کہوں گا کہ جنگل میں 2 راستے تھے اور میں اس راستے پر چلا جس پر آمد و رفت بہت کم تھی، اور صرف اس انتخاب سے میری زندگی میں اہم اثرات مرتب ہوئے۔ رابرٹ فراسٹ کی اس نظم کے بارے میں بارہا سوچتا رہا۔ ایک اپنے پڑھے لکھے باپ کی نصیحت کو نظر انداز کرنے اور مخصوص دولت کے متعلق ایک مخصوص رویہ اپنانا یہ ایک آسان کام نہ تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے کس کی بات سننی ہے تو دولت کے بارے میں میری تعلیم شروع ہو گئی۔ 30 سال تک میرے دولت مند باپ نے میری تربیت کی، یہاں تک کہ میری عمر 39 سال ہو گئی، اور جب اسے اندازہ ہو گیا کہ جو اہم نکات وہ میرے ذہن میں گھسانا چاہتا تھا انہوں نے مجھ پر اچھی طرح قابو پا لیا ہے تو اس نے مجھے مزید پڑھانا روک دیا۔ دولت طاقت کی ایک قسم ہے، مگر اس سے بھی ضروری اقتصادی تعلیم۔ پیسہ آتا جاتا رہتا ہے، لیکن اگر آپ کو اس بات کا علم ہو کہ یہ پیسہ کیسے اپنی چمکار دکھا سکتا ہے تو آپ اس پر قابو پا کر ایک بار پھر دولت مند بن سکتے ہیں۔ مثبت سوچ رکھنے کے باوجود لوگ صرف اس لیے کامیاب نہیں ہوتے کہ اسکول میں پڑھائی کے دوران انہیں پیسہ حاصل کرنے کے طریقے سے نابلد رکھا جاتا ہے۔ 9 سال کی عمر میں نے شروعات کی تو جو سبق میرے امیر باپ نے مجھے پڑھایا وہ سادہ تھا۔ جب میری پڑھائی مکمل ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ صرف 6 سبق تھے جو 30 سال کے دوران بار بار میرے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ یہ 6 اسباق، ان کو آسان طریقے سے میں بیان کرتا ہوں۔ پہلا سبق، دولت مند پیسے کے لیے کام نہیں کرتے۔ دوسرا سبق، اقتصادی تعلیم ضروری ہے۔ تیسرا، اپنے کام سے کام رکھو۔ چوتھا، ٹیکس کی تاریخ اور فرموں کی اہمیت۔ پانچواں سبق، دولت مند پیسے کی ایجاد کرتے ہیں، جبکہ چھٹا سبق، سیکھنے کے لیے محنت کرو، پیسے کو کمانے کے لیے محنت نہ کرو۔ ان 6 اسباق کو ہم اگلے مختلف پروگرام کے اندر ڈسکس کریں گے۔ ابھی تک کے لیے خدا حافظ۔